میں جیٹ سے اپنے گھر والوں کی، اپنے دوستوں کی اور اپنے بچپن کی باتیں کرتا رہتا اور وہ معصومیت سے منہ اٹھا کر سنتا سنتا جانے کب سو جاتا۔ اب مجھ میں جینے کی امنگ جاگ رہی تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے یوں ہوا کہ میں اپنے کپڑوں کی الماری ٹھیک کر رہا تھا تو مجھے اپنے کپڑے اتنے پرانے اور بوسیدہ لگے کہ میں حیران رہ گیا۔ میں اب تک یہ پہنتا آیا ہوں؟ دوسری شام میں صدر گئے اور اپنے لیے 6 ریڈی میڈ شرٹس اور 4 پینٹ کے کپڑے لیے اور واپسی پر واٹر پمپ میں درزی کو پینٹ سینے کے لیے دیتا ہوا آیا۔ واٹر پمپ کے ہی بازار میں سروس کی دکان سے ایک جوڑا جوتے کا اور ایک جوڑا کالی سینڈلوں کا مول لیا۔ 4 عدد بیڈ شیٹ اور کچھ پلیٹیں اور چائے کے مگ بھی خریدے۔ مجھے اب گھر کی ہر چیز اس قدر آؤٹ ڈیٹڈ اور بد رنگی لگنے لگی تھی کہ مجھے اپنے آپ پر حیرت ہونے لگی تھی کہ آخر میں کس طرح رہ رہا تھا۔ اب میں نے اپنے آپ کو محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھ پہ موسم بھی اثر انداز ہونے لگے تھے۔ میں اسٹاف روم میں روزمرہ کی گفتگو میں بھی شریک ہونے لگا تھا، مگر سیاست کے موضوع سے اب بھی کوسوں دور بھاگتا تھا۔ میرا بیسٹ فرینڈ اب بھی صرف جیڈ ہی تھا۔ بس جیڈ کی ایک عادت ناپسند تھی، وہ یہ کہ وہ بچپن کی طرح اب بھی میری گردن سے لگ کر سوتا تھا۔ اب وہ بلونگڑا تو تھا نہیں، 4 سال کا صحت مند بلہ تھا اور خاصا وزنی بھی۔ لاکھ میں اسے ہٹاتا پر تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر میری گردن میں گھسا خور کر رہا ہوتا۔ اب جیڈ صبح ہی صبح میرے ساتھ نکل جاتا اور محلے میں ادھر ادھر مارے کھکھیڑے پھرنے کے بعد دن میں رحمت کے ہوٹل میں جا کر سو جاتا۔ میں جیسے ہی یونیورسٹی سے واپسی پر بس اسٹاپ پر اترتا، وہ بھی گلی کے نکڑ پر آ جاتا اور ہم دونوں اکٹھے گھر واپس آتے۔ ایک بری بات یہ ہوئی کہ باہر رہنے کی وجہ سے جیڈ اب خاصا آوارہ اور لڑاکا ہو چلا تھا۔ آئے دن دوسرے بلوں سے لڑائی کر کے زخمی ہوتا۔ میں نے چاہا بھی کہ بچپن کی طرح اسے فلیٹ میں بند کر کے ہی یونیورسٹی جاؤں، مگر اس کی بے چینی اور اداسی آڑے آ جاتی تھی۔ ہم دونوں کے دن مزے سے گزر رہے تھے اور میں احسان مند تھا جیڈ کا، جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ اب بھی اکثر راتوں میں گھر میں پرچھائیاں آتی تھیں، پر اب وہ بین نہیں کرتی تھیں، بلکہ ان سے ایسے گپ شپ ہوتی تھی جیسے ہم لوگ سید پور میں شام کے وقت آنگن میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے۔ اب مجھے وحشت نہیں ہوتی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اب مجھے کچھ تنہائی بھی ستانے لگی تھی، مگر کہتا تو کس سے کہتا؟ سب عزیز رشتہ دار شادی کے لیے اصرار کر کے ہار گئے تھے اور میری نہ ہاں میں نہ بدلی تھی۔ اب کہتا تو کیا کہتا اور کس منہ سے کہتا؟ کولیگ سے میری اس قدر بے تکلفی نہیں تھی کہ ان سے اس قدر ذاتی مسئلہ ڈسکس کرتا۔ سوچ بچار کے بعد میں نے اپنی مسجد کے امام صاحب سے بات کرنے کی ٹھانی اور ایک دن عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں ان کے سامنے اپنا سوال رکھ دیا۔ امام صاحب کے چہرے سے حیرانی ظاہر تھی، پر انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ضرور میرے رشتے کے سلسلے میں کوشش کریں گے۔ شرم تو مجھے بھی آ رہی تھی کہ بھلا 56 سال بھی کوئی عمر ہے شادی کی۔ مجبوری یہ تھی کہ جیٹ کے باوجود اب تنہائی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں بولتے بولتے تھک چکا تھا۔ اب 2 طرفہ مکالمے کی شدید آرزو تھی۔ میں نے امام صاحب پر زور دیا کہ کوئی متعلقہ یا بیوہ ہی خاتون ہو۔ مہینے گزر گئے، امام صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں انہیں یاد دہانی کی ہمت اپنے اندر نہ پاتا تھا۔ شاید اس تنہائی کے سبب میرے مزاج میں رنجیدگی اور چڑچڑاپن بڑھ چلا تھا۔ جیڈ نے یہ تبدیلی نوٹ کر لی تھی اور اپنا پیار مزید بڑھا دیا تھا، پر طبیعت کی یاست برقرار رہی کہ اب دل کا مطالبہ کچھ اور تھا۔ ایک رات میں اگلے دن کا لیکچر تیار کر کے کپڑے وغیرہ پریس کر کے بس لیٹ نہیں لگا تھا کہ قریباً 11 بجے دروازے کی گھنٹی بجی۔ الہی کون؟ دروازہ کھولا تو امام صاحب کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر دل خوشی سے دھڑک اٹھا۔ انہیں عزت سے بیٹھک میں بٹھایا اور چائے کا پوچھا۔ انہوں نے انکار کرتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے قریب بٹھا لیا اور کہنے لگے کہ میاں اپنے طور پر تو میں نے بہت تلاشا، سمجھدار اور ذمہ دار لوگوں سے ذکر بھی کیا، پر باتیں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئیں۔ میں دل میں سخت شرمندگی محسوس کر رہا تھا اور ہمت نہ ہوتی تھی کہ آپ کو ٹکا سا جواب دوں۔ میں نے اپنی بیوی سے ذکر کیا تو وہ خوب ہنسی اور کہنے لگی، لو بغل میں بچہ اور شہر میں ڈھنڈورا۔ میں نے پوچھا کیا مطلب نیک بخت؟ کہنے لگی امام صاحب اپنی رفت کی اردو کی استانی حاضرہ میں کیا برائی ہے؟ میں تو اچھل ہی پڑا۔ کہا نیک بخت یہ تو بہت ہی معقول جوڑ ہے، دونوں ہی اہل زبان ہیں اور ہم پیشہ بھی، اور سب سے بڑی بات کہ زخم خوردہ بھی۔ بی بی تم حاجرہ کا اندیا تو لو۔ تو آج میں عشاء پڑھا کر جو گھر گیا تو زوجہ نے بتایا کہ اس دکھیاری کو بھلا کیا اعتراض، اس کا جگر پہلے ہی بھابھی کے تانوں تشنوں سے چھلنی ہے، اگر جو کہیں آسرا مل جائے تو فبہا۔ بس میاں میں تو بھاگا تمہارے کنے آ گیا۔
پر کچھ بھی کرنے سے پہلے حاجرہ کی بپتا سن لو۔ عمر اس کی کوئی 49-50 کے قریب ہوگی، ایک گہرے بدن اور شکل و صورت کی معقول، سبھاؤ میں اعلیٰ۔ میرے گھر اس کا برابر آنا جانا رہتا ہے، میری زوجہ کی چھوٹی بہنوں جیسی ہے، سرکاری اسکول میں استانی ہے، مگر ہے کم نصیب۔ شادی کے چوتھے سال ہی طلاق ہو گئی تھی، وجہ اس کا بانجھ پن ہے۔ بھائی بھاوج کے ساتھ رہتی ہے، بھاوج آدھی سے زیادہ تنخواہ بھی اینٹ لیتی ہیں اور جی بھر کے کلیجہ بھی جلاتی ہیں۔ تم ملنا چاہو تو میرے گھر میں اس کا انتظام ہو سکتا ہے کہ شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ میری تو خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے کہا نہیں، ملنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے رشتہ منظور ہے۔ امام صاحب میری بےتابی پہ مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے میاں، پھر چاند کی 14ویں کو بعد مغرب نکاح رکھ لیتے ہیں، 12 دن ہے تمہارے کنے تیاری کو۔ اس بیچ میں حاجرہ کے بھائی اسلام سے بات کر لیتا ہوں اور اپنے ہی گھر پر تمہاری اور اسلام کی ملاقات کروا دیتا ہوں۔ اسلام کی بیوی کو جتنی دیر سے اس معاملے کی خبر ہو اتنا ہی دونوں پارٹیوں کے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے میاں، تم تیاری پکڑو۔ امام صاحب جب دروازے سے نکلنے لگے تو میں نے جھجکتے ہوئے امام صاحب سے کہا کہ بس ایک بات ان سے ضرور کنفرم کر لیجئے گا کہ انہیں بلی پہ تو کوئی اعتراض نہیں کہ میں جیٹ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر وہ ہم دونوں کو قبول کرتی ہیں تو میں دل و جان سے حاضر ہوں۔ امام صاحب خوب ہنسے اور کہنے لگے میاں بے فکر رہو، وہ دکھیا تو جانوروں پر اپنی ممتا لٹاتی پھرتی ہے، تمہارا جیٹ بالکل محفوظ رہے گا۔ کیوں میاں جیڈی، شبالہ بنو گے اپنے مالک کے؟ امام صاحب یہ کہتے ہوئے ہنستے ہوئے سیڑھیاں اتر گئے۔ 2 دن بعد میری اسلام صاحب سے امام صاحب کے گھر ملاقات ہوئی اور سارے معاملات طے پا گئے۔ یہ طے ہوا کہ حاجرہ کا نکاح امام صاحب کے گھر پر ہوگا، وہاں صرف اسلام صاحب اور حاجرہ ہوں گے۔ نکاح کے بعد رخصتی ہو جائے گی اور ولیمہ میری مرضی پر منحصر ہے کہ میں جب اور جہاں چاہے کروں اور جتنے افراد چاہے بلاؤں۔ بس جناب، خیر سے نکاح ہو گیا۔ چھوٹے پیمانے پہ گلی میں شامیانہ لگا کر ولیمہ بھی کر لیا۔ حاجرہ کی بھابھی خوب چیخیں چلائیں، پر اب کیا ہو سکتا تھا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ حاجرہ نہایت سادہ اور بہترین سبھاؤ کی خاتون ہیں۔ مجھے ان کے پہلے میاں کی کم نصیبی پر افسوس ہوتا ہے کہ کیسا ناقدرہ شخص تھا۔ کیا ہوتا جو وہ بے اولادی کو مشیت ایزدی سمجھ کر قبول کر لیتا، ان کی قدر کرتا؟ جانے انسان سارے فیصلے اپنے ہاتھوں میں کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ اتنا فرعون کیوں بن جاتا ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری زندگی میں اتنے خوشگوار دن بھی آ سکتے ہیں۔ عرصے دراز بعد مجھے گھر کی آسودگی اور سہولت میسر آئی تھی۔ حاجرہ نہایت بہترین لائف پارٹنر ثابت ہو رہی تھی اور میں اللہ تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر بجا لاتا کم تھا۔ یہ جیٹ کا مجھ پر احسان ہے کہ وہ دوبارہ مجھے زندگی کی طرف لے آیا۔ کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کسی کی زندگی میں بہتری اور بدلاؤ لانے کے لیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی چن لیتے ہیں۔ واقعی رب کے بھید رب جانے۔ اس ہیپی سٹوری کا صرف ایک پہلو ذرا دردناک ہے، اور وہ یہ کہ اب جیڈ میاں مجھ سے زیادہ حاجرہ سے پیار کرنے لگے ہیں۔ کیسا طوطا چشم نکلا یہ جیڈ بھی۔ اور حاجرہ کا تو پوچھئے ہی مت، جیڈ سے یوں دلار کرتی ہیں کہ کیا کوئی اپنی اولاد سے کرتا ہوگا۔ مگر ہم تینوں بہت خوش ہیں اور یہ مثلث ایک دوسرے کی کمپنی بہت انجوائے کرتی ہے۔ اب میں کھل کر ہنستا ہوں اور لوگوں سے بڑی آسانی سے گفتگو میں پہل بھی کر لیتا ہوں۔ خوشی انسان کو کس قدر بدل دیتی ہے۔ از قلم شاہین کمال۔ بہت شکریہ۔